اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ اور آیت نمبر 30 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا، فرمایا، ربو کا آپ کے رب نے، للملائکات فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالو انہوں نے کہا، آتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من اس کو جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحنو اور ہم، نسبحو ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدکا تیری ساتھ تعریف کے، ونقدسو اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قالا فرمایا، انی بے شک میں، عالمو میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمام پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا، کیا ایسی شخصیت کو خلیفہ بنایا جائے گا جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی و قدوسی کا اقرار کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوا، قال انی عالم، کہ میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور فرشتوں کی گفتگو۔ دیکھیں، وہ رب علیم ہے، یعنی اپنے بندوں کی ساری ضرورتوں کا بھی اس کو علم ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو محض پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اپنے بندوں پر اس نے ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا بھی بندوبست کر دیا ہوا ہے۔ اب بندوں کو لازم ہے کہ وہ اپنی حاجات صرف اور صرف اسی کے سامنے پیش کریں، کیونکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ہے، اور وہی ہے جو اس پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ اب دیکھیے، آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، اس کی پیدائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کی؟ ایک انسان کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک چیز جو ہماری سمجھ میں آتی ہے پڑھتے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان نظر آتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، اور اس آیت میں یہ بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یاد کرو اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچاؤ۔ دیکھیں، خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے یکے بعد دیگر بعض کے بعض جانشین ہوں گے، اور ایک زمانہ کے بعد دوسرے زمانہ میں یوں ہی صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خِلَائِفَ الْأَرْضِ، پھر ایک جگہ فرمایا وَيَجْعَلُوكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنا دیا، اور ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس کی ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس میں بات فرمائی ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا جو یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہ کہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کیوں کر ہوا، یا تو کسی خاص ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہوا، یا بشری طبیعت کے اقتضاء کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوگی، یا لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلے کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا، اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا، یا انہوں نے چونکہ زمین کی پہلی مخلوق کو دیکھا تھا اسی بنا پر اسے بھی قیاس کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ عرض بطور اعتراض کے نہ تھی، اعتراض تو وہ کر ہی نہیں سکتے، نہ بنی آدم کے حسد کے طور پر تھی کیونکہ ان میں حسد کا مادہ ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ قطعی غلط کر رہے تھے، اب دیکھیں فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول، یعنی جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال صرف اس حکمت معلوم کرنے کے لیے ہے، اس حکمت کو اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں تھا، جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تو یہ تو جانتے ہی تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب باادب سوال کیا کہ پروردگار ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، تسبیح و تقدیس، تمہید ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے، اور ان کے سوال کا جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو انہوں نے اللہ سے یہ باتیں کی، تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم تیری مخلوق ہیں اور پاک ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس کے فساد کے، اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں۔ اچھا، وہ ان کا حکمتوں کا جو ہے علم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس علم کو جان ہی نہیں سکتے فرشتے، اللہ کی حکمتوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کی حکمتوں کو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ہے کہ ان میں انبیاء یعنی اس مخلوق میں جو اللہ پیدا کرنے والا ہے، ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیک کار، مقرب بارگاہ علماء، صالحہ، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، حب باری تعالیٰ رکھنے والے بھی ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے احکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک پکارنے والے بھی ہوں گے۔ اب دیکھیں صحیحین کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جب جاتے ہیں تب بھی، صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور دربار الہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔
اللہ اکبر، یہی وہ مصلحت اللہ ہے جسے فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے اللہ العالمین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسانی میں تھی، اس کی نسبت فرمایا کہ یہ میرے مخصوص علم میں ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جواب فرشتوں کے اس قول کا ہے کہ ہم تیری تسبیح وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو تو انہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں، تم جیسا کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور سب کو یکساں قرار دے رہے ہو، ایسا نہیں، بلکہ تم میں ایک ابلیس بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکہ سے زمین پھیلائی اور بچھائی گئی تو بیت اللہ شریف کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، اور زمین میں خلیفہ بنانے سے مراد مکہ میں خلیفہ بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن واللہ عالم، جو صحیح علم ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے مراد عام ہے، ساری زمین مراد ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو پوچھا تھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں، حسد و بغض کریں، قتل خون کریں اور عدل و انصاف نہ کریں، اور میرے احکام جاری بھی کریں گے۔ تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو ان کے قائم مقام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق میں عدل و انصاف کرنے کی بنا پر فساد پھیلانے اور خون بنانے والے خلیفہ نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں مراد خلافت سے ایک زمانہ کا دوسرے زمانہ کے بعد آنا ہے۔ جب ایک کے بعد دوسرا اس کے قائم مقام ہو تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ خلفا فلان فلانن، فلاں شخص فلاں کا خلیفہ ہوا، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم ان کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور اسی لیے سلطان اعظم کو خلیفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگلے بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور قتل و غارت کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا۔ اب دیکھیں، ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا کر بھیجا، ایک بری فرشتوں کی فوج بھیجی۔ اس وقت ابلیس بھی فرشتہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا اس کے اندر کے بغض کا، اس کے تکبر کا، جو اللہ نے بھی ابھی شو نہیں کیا تھا۔ اچھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا۔ کن کو؟ جنات کو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا، تو گویا یہ ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ بس فرشتوں کے قول سے مراد جو ہے اولاد آدم ہے، جن کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ زمین کو اور اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کی، اس میں بسو، اس میں رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو، تو اس پر یہ امتحان اللہ کی طرف سے آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان پر بھی امتحان آیا، یعنی جب انہیں بلایا تو اللہ نے کہا کہ تم آؤ میری طرف خوشی نہ خوشی سے، تو انہوں نے سر خم کر کے اطاعت الہیہ کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اب فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا
نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی اور عظمت کرنا، فرما برداری کرنا، سبوح قدوس وغیرہ پڑھنا ہے۔ قدوس کے معنی پاک کے ہیں، پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں علم ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام افضل ہے؟ جواب دیتے ہیں وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا۔ کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات آسمانوں پر فرشتوں کی یہ تسبیح سنی، سبحان العلی العلی سبحانہ، اللہ اکبر۔ تو فرشتوں کی یہ تسبیح ہے، اور وہ تسبیح اسی طرح ایک صحابی تھے، اس وقت وہ بچے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ فرشتے جو ہیں وہ کیسے ہر وقت تسبیح کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے، کیا تو سانس لینا بھولتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم سانس لیتے ہیں، اس طرح فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو تسبیح کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ہر نقص سے مبرہ ہونے کا اقرار کرنا۔ چونکہ یہ ملائکہ کا اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی وہ اعتراض کر سکتے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر نقص سے پاک اور بے عیب ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ تسبیح اور تقدیس کے درمیان یہ فرق کیا گیا ہے کہ تسبیح کا اطلاق با اعتبار عبادات کے ہوتا ہے، اور تقدیس کا با اعتبار اعتقادات کے۔ پھر اس میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ جاہل قوموں میں فرشتوں کے متعلق مختلف خیالات چلے آ رہے تھے، کہ کسی قوم نے کسی فرشتے کو اگنی دیوتا مان لیا، کسی نے اس کو جو ہے وہ اندر دیوتا کہہ دیا۔ قرآن کریم نے ان کی زبان حال سے بیان